تاریخ اہل بیت کی شہادتوں کے پرسوز واقعات سے بھری پڑی ہے، جس کو بیان کرنا اور سننا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس طرح جنت کے وارث اور نواسہ رسول حضرت امام حسن کی شہادت کا واقعہ نہایت دل سوز اور درد بھرا ہے۔ ناظرین کرام، 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو شہزادہ حضرت امام حسن سورہ کوثر کی پہلے تفسیر پر حضرت علی شیر خدا اور خاتون جنت حضرت فاطمہ کے صحن میں جلوہ افروز ہوئے۔ آپ کی شان اقدس میں بہت سی صحیح الاسناد احادیث بھی موجود ہیں جن کو بیان کرنے سے مقصود نہیں ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ سے روایت ہے کہ وہ حضرت حسن اور حضرت حسین کو نبی کریم کے مرض الوصال کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائیں اور عرض کی، یا رسول اللہ، انہیں اپنی وراثت میں کچھ عطا فرمائے۔ نبی کریم نے فرمایا، حسن میری ہیبت اور سرداری کا وارث ہے اور حسین میری جرأت اور سخاوت کا وارث ہے۔ ناظرین، اہل سنت کے مطابق حضرت امام حسن 5ویں خلیفہ، جبکہ اہل تشیع کے مطابق آپ دوسرے امام ہیں۔ ہجرت کے تیسرے سال جب حضرت کو پہلے نواسے کی پیدائش کی خبر ملی تو آپ اپنی دختر سیدہ کائنات حضرت فاطمہ کے پاس گئے اور فرمایا، فاطمہ، اے فاطمہ، اس بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ بی بی فاطمہ نے فرمایا، اے خدائے رسول، اس کا نام حرب رکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، نہیں بیٹی، میرے پیارے نواسے کا نام حسن ہے۔ 7ویں روز آپ کا عقیقہ کیا گیا اور سر کے بال کٹوا کر ان کے وزن کے برابر چاندی خیرات کی گئی۔ آپ کے بابا حضرت علی شیر خدا کی شہادت کے بعد آپ منصب امامت پر فائز ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر 37 سال اور 6 دن تھی۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی تحریک کے بعد قیس بن ابن سعد عبیدہ انصاری نے امام حضرت حسن کے ہاتھ پر بیعت کی۔ قیس ابن سعد انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے حضرت امام حسن کی بیعت کرنے پر جتنے بھی لوگ وہاں موجود تھے، سب نے حضرت مولا حسن پر بیعت کر لی۔ وہاں تمام حاضرین کی تعداد تقریباً 40,000 تھی۔ یہ واقعہ 21 رمضان 40 ہجری بروز جمعۃ المبارک کو پیش آیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر تقریر کی اور لوگوں کو بیعت کی دعوت دی۔ سب نے خوشی خوشی سے بیعت کر لی تھی۔ آپ نے آنے والے وقت کا اندازہ لگایا اور وہاں تمام حاضرین سے شرط رکھی کہ اگر میں جنگ کروں تو تم جنگ کے لیے تیار ہو جانا، اگر میں صلح کروں تو تم صلح کر لینا۔ سب نے اس شرط پر لبیک کہا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں کہ میرا بیٹا حسن 2 گروہوں میں صلح کروائے گا اور جنگ اور جدال اور خون ریزی کو روکے گا، ایک معاہدے کے تحت خلافت سے دستبردار ہوئے۔ صلح حدیبیہ کے عکاسی کے لیے تخت حکومت کو چھوڑ کر آپ جو تاریخی صلح کی، وہ تاریخ اسلام کا ایسا باب ہے جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ ذکر گوشہ رسول حضرت امام حسن صلح کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے آئے، لیکن پھر بھی آپ نے حق اور سچ کی تبلیغ جاری رکھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دشمنان اہل بیت آپ کی جان کے دشمن ہو گئے۔ ابن سعد نے عمر ابن عبداللہ بن طلحہ سے روایت کی ہے، کسی نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں دیکھا، کہا، آپ کے دونوں چشم کے درمیان قل هو اللہ احد یہ آیت لکھی ہوئی ہے۔ اہل بیت کو یہ خواب سن کر بہت خوشی ہوئی تھی۔ جب یہ خواب حضرت سید بن موسیب کے سامنے بیان کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، اگر یہ خواب آپ نے واقعی دیکھا ہے تو آپ بیان کر رہے ہیں تو نواسہ رسول حضرت حسن کی زندگی کے چند روز ہی باقی ہیں۔ یہ تعبیر صحیح ثابت ہوئی اور حضرت امام حسن کی جو بیوی تھی جدہ بنت اشد، جو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی بھی تھی، اس کو کسی نے انعام و کرام کا لالچ دے کر امام حسن کو زہر دلوا دیا۔ جب آپ کو قے آتے تھے تو قے کے ساتھ آنتیں کٹ کٹ کر خارج ہوتی۔ جدہ اشد بن قیس کی بیٹی تھی۔ دوسری صدی ہجری کے مورخ احمد بن یحییٰ بلزاری کے مطابق وہ اپنے باپ کی نسل گے کی وجہ سے امام حسن کی زوجیت میں آئی۔
حضرت امام علی شیر خدا نے اشد سے چاہا کہ وہ امام حسن کے لیے اپنے بھائی سعد بن قیس کی بیٹی ام عمران کا رشتہ طلب کرے۔ اشد نے چلاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سعید کو بیٹے محمد کا رشتہ دے دیا اور حضرت علی کو ان کے بیٹے نے حضرت امام حسن کے لیے اپنی بیٹی جدہ کی تجویز دے دی۔ ناظرین کرام، جدہ کا امام کو زہر دینے کے بعد جو حال ہوا وہ بتانے سے پہلے حضرت امام حسن کی شہادت کی منظر کشی کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت امام حسین نے دیکھا کہ ان کے بردار حضرت امام حسن حسین نے دیکھا کہ ان کے بردار محترم حضرت امام حسن کو گھبراہٹ اور بے قراری زیادہ ہے اور سیمائے مبارک پر حزن اور ملال کے آثار نمودار ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تسکین خاطر مبارک کے لیے عرض کیا، اے بردار گرامی، آپ کیوں رنجیدہ ہیں؟ بے قراری کا کیا سبب ہے؟ حضرت امام حسن فرمانے لگے، اے میرے بھائی، میں کچھ ایسے عمرہ میں داخل ہونے والا ہوں جس کی مثل اب تک داخل نہیں ہوا تھا، اور خلق الہی عز و جل میں سے ایسی خلق کو دیکھتا ہوں جس کی مثل میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ نے حضرت امام حسین کو پیش آنے والے واقعات اور کوفیوں کی بدسلوکی کا بھی تذکرہ کیا اور حضرت امام حسین کو گلے لگا کر زور زور سے رونے لگے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کی نظر کے سامنے کربلا کا ہولناک منظر اور حضرت امام حسین کی تنہائی کا نقشہ پیش تھا، یعنی خود موت و حیات کی کشمکش میں ہے لیکن بھائی کی آنے والی زندگی کے غموں میں رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر! حضرت امام حسن کی ہمت اور منزلت کیسی بلند و بالا ہے کہ اپنے آپ سخت تکلیف میں مبتلا ہیں، انتیں کٹ کٹ کر نکل رہی ہیں، نزا کی حالت ہے، مگر انصاف کے بادشاہ اس وقت بھی اپنی عدالت و انصاف کا نام مٹنے والا نقش صفحہ تاریخ پر ثبت فرماتا ہے کہ جب ان کے بھائی حسین پوچھتے ہیں، مجھے اس کا نام بتائیے جس نے آپ کو زہر دیا ہے، میں اس کو قتل کروں گا، تو حضرت حسن فرمانے لگے، بے شک اللہ تعالیٰ منتقم حقیقی ہے اور اس کی گرفت بہت سخت ہے۔ خیر، امام حسن تقریباً 45 سال 6 مہینے اور کچھ دن کی عمر میں جام شہادت نوش فرمایا۔ یہ بات تو سب پر عیاں اور ظاہر ہے کہ آپ کی بیوی جادہ بنت اشرت نے زہر دیا تھا اور تمام محدثین نے اس کو بیان کیا ہے، لیکن اس پر بات پر اختلاف ہے کہ آپ کی بیوی نے آپ کو زہر کس کے کہنے پر اور کتنا انعام و اکرام کے لالچ میں آ کر دیا۔ ناظرین، تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ جدہ بنت اشد سے حضرت امام حسن کا نکاح حضرت امام علی نے کروایا تھا، لیکن جدہ میں سے آپ کی کوئی اولاد نہ تھی۔ انصاب الاشرف میں لکھا ہے کہ حضرت امام حسن کی شہادت کے بعد جدہ نے یعقوب بن طلحہ بن عبید اللہ سے شادی کی۔ اس شادی کے نتیجے میں 3 فرزند اسماعیل، اسحاق اور ابو بکر پیدا ہوئے، جس میں سے کوئی بھی جوانی کو نہ پہنچا اور کوڑ کے مرض سے ہلاک ہوئے۔ یعقوب بن طلحہ کے واقعہ کے ہراسان 23 ہجری میں مرنے کے بعد جدہ نے عبداللہ بن عباس کے بڑے بیٹے عباس سے شادی کی۔ ابن سعد طبقات الکبری میں لکھا ہے کہ اس شادی سے ایک محمد نامی لڑکا اور کریبیا نام کی لڑکی پیدا ہوئی۔ لوگ ان دونوں بچوں کو بنی مسمت الازواج یعنی شوہر کو زہر دینے والی کہہ کر پکارتے تھے، لیکن بدقسمتی یہ کہ یہ دونوں بھی کوڑ کے مرض سے مر گئے اور جدہ کی نسل ہی ختم ہو گئی۔ جدہ کی موت انتہائی زہریلے سانپ کے کاٹنے سے ہوئی، ایسا زہریلا سانپ جس کے کاٹنے سے جدہ کی شکل ہی بدل گئی۔